میں اس کو چیلنج کرتا ہوں خواجہ آصف کو کہ اس کے اپنے ممبران مسلم لیگ نون کے بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے کیا وہ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا وہ عزم استحکام کے ساتھ یا پھر وہ اس آپریشن کے ساتھ جو یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں جا کے یہ کرے گا کیا اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اور اس کا جواب میں کہتا ہوں کہ نہیں، وہاں پہ بھی دراڑیں ہیں. یہاں پہ ہم لوگوں نے کے پی نے ہم ساروں نے زرتاج گل صاحب ہیں، ان کے اپنے گھرانے میں ان کے بھائی کی ان کی شادتیں ہوئی ہیں، میرے پھوپھی زاد بھائی نے ان کی شہادت ہوئی تھی. ہم نے اپنے ساتھیوں کو 90,000 سے زیادہ ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، دل کے ٹکڑوں کو ان کی تدفین کی ہے. ہم لوگ کسی اور کی جنگ میں نہیں دھکیلا جانا چاہتے. چوتھی اہم بات کہ یا خواجہ آصف کو اتنا ہی شوق ہے آپریشنز کا تو یاد رکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ مختلف آپریشنز پاکستان کے خلاف فائنینس کر رہا ہے اور اس کو ایکسیکیوٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی کئی اسیسینیشنز اٹیمپٹس بھی اور فزیکل اسیسینیشنز لوگوں کو مارا بھی ہے بھارت نے، ہندوستان نے. تو سب سے پہلے خواجہ آصف میں یا دم خم ہے تو پھر وہ آپریشن ہندوستان کے اندر بھی کرے، پھر وہاں پہ بھی بات چیت کرے. وہاں پہ کیوں نہیں کرتا؟ وہاں پہ کیوں نہیں بات یہ کرتا کہ ہم لوگ جا کے ہندوستان کے اندر یا کیمپس ہیں پاکستان کے خلاف ان کو ہم لوگ اس کو ہم لوگ ایلیمنیٹ کریں گے. افغانستان کے خلاف کیوں یا ایران کے خلاف ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے دوستانہ ممالک کے ساتھ اچھے روابط رکھنے چاہیے. یہ ہمارے قریبی دوست ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ملتا ہے. افغان لوگ، ان کی ابھی کرکٹ ٹیم نے، ان کو بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جیل سے مبارکباد پیش کی ہے. انہوں نے وہ یہاں پہ ریفیوجیز بھی ہیں اور ان کو ہم نے دیکھ بھال کی ہے. ہمارے آنا جانا ہے وہاں پہ. اسی طرح ہمارا برادر ملک ایران ہے، اسی طرح چین کے ساتھ ہے. چین نے بھی ان کو سرخ جھنڈی دکھائی کہ آپ نے اپنی سیکیورٹی یا ٹھیک نہیں کی تو سی پیک پروجیکٹ وہ خطرے میں پڑ جائے گا. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ سی پیک پروجیکٹ کا یا کسی بھی اور انویسٹمنٹ کا بیرون ملک سرمایہ کاری آنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ ملک میں آپ کے رول آف لا ہونا چاہیے. جس ملک میں آزادانہ عدالتیں فیصلے کریں وہی پھلتا ہے پھولتا ہے، نہ کہ وہاں پہ جہاں پہ ایجنسیز کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جا کے اور ججوں کو زد و کوب کریں اور ان پہ تشدد ان کے رشتہ داروں پہ کریں، جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. یہ تو رہ گئی ایک بات. دوسری اہم بات آپ کی آگئی ٹاپک پہ وہ ہے آپ کا انہوں نے جو ریزولوشن پیش کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے خلاف. یہ ریزولوشن پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد تحریک یا کسی بھی اپوزیشن رکن یا شخص کو نہیں دکھائی گئی. یہ انہوں نے چھپا کے رکھی تھی اور اچانک انہوں نے پڑھی، اور ہم لوگ سپیکر کے ایٹیٹیوڈ کے خلاف، اس کے رویے کے خلاف ہم لوگ اس کو شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. حکومت کو فارم 47 کی حکومت ہو، جیسا فارن پالیسی کی بات آتی ہے، ان کو اپوزیشن، اور اتنی بڑی اپوزیشن کو 3 کروڑ لوگوں کی ہم لوگ یہاں پہ قومی اسمبلی میں نمائندگی کرتے ہیں. ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، پر انہوں نے ڈر کے مارے نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ پھر سوال اٹھتے ان پہ، انگلیاں اٹھتی اس فارم 47 حکومت پہ کہ سائفر کا جو کیس ہے وہ بھی ان کے سامنے کھلتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل باجوہ نے ڈیل ان کے ساتھ کی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، وہ بھی آڑے آتی اور وہ بھی سامنے آتی، اس پہ بھی ہم لوگ بات کرتے. تو ڈر کے مارے انہوں نے وہ ساری چیزیں سامنے رکھی نہیں. آخری بات میں کروں، آخری 2 باتیں، اور پھر میں بیرسٹر گور صاحب اپنے ساتھیوں کو ریکویسٹ کروں گا. اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے چودھری اعجاز صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہماری سنم جاوید صاحبہ اور علیہ حمزہ صاحبہ، یہ سب کے سب جیل میں ہیں. ان کے خلاف سنم جاوید صاحبہ اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے خلاف جو تشدد اور 45 ڈگری میں ان کو پریزن وین میں 10 گھنٹے بٹھایا جاتا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، عالیہ حمزہ صاحبہ کی 17 سالہ بیٹی
बेटियों के मोबाइल फ़ोन छीने गए, उनके ख़ानदान के फ़ोन छीने गए, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किया गया, उनके फ़ोन से डेटा लिया गया, उनके ख़िलाफ़ को इस्तेमाल हो रहा है। इसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। ये कोई किसी किस्म का महज़ब माशरा नहीं करता। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मेरे अजीम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को भी जो सहूलियात उनको एलोकेटेड होनी चाहिए, जो उनका राइट है, वो उनको नहीं मिल रहा। ना उनका पंखा है, उनको एक डेथ सेल में रखा गया है। इसी तरह बुशरा बीबी के हालात यही हैं, उनको एक छोटे से कमरे में कोठरी में रखा गया है। इसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जिस वक्त और शहबाज शरीफ जिस वक्त जेल में थे, उनके पास एयर कंडीशनर्स भी थे, चलने के लिए सैन भी था, रोज़ाना लोग आके मिलते थे, उनके खाने लगे थे, बूफे लगा होता था। इन सारी चीज़ों को हम लोग कंडेम करते हैं। और आखिर में जो बजट पास किया, ये बजट पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ एक ड्रोन अटैक है, ये इकनॉमिक टेररिज्म है, पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। और ये बजट इकनॉमिक हिटमैन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया। बहुत शुक्रिया। ओवर टू बैरिस्टर